सलजान खातून, आप किससे इतनी खौफजदा हैं? मंगोलों से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस के आगाज़ में अर्तुग़रुल सलजान से पूछता है, मेरे भाइयों का क्या हाल है सलजान खातून, मैंने उन्हें बहुत याद किया है। ये सुनकर सलजान बहुत परेशान हो जाती है। फिर हाइमा खातून भी यही सवाल पूछती हैं तो सलजान रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दें वालदा। हाइमा खातून कहती हैं, क्या हुआ है बेटी, बताओ मुझे। सलजान कहती है, कुंदोगदो और सुगर तकिन ने यहाँ भेजा है ताकि आप हमारी हिफाजत कर सकें और कोई रास्ता निकाल सकें। अर्तुग़रुल पूछता है, आप किससे खौफज़दा हैं सलजान खातून। सलजान कहती है, मंगोलों से। वो हमें सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। हमारे सरदार सिपाहियों को लेकर पहाड़ों में चले गए हैं, लेकिन मंगोल और सल्जुकों के कातिल भी उनके पीछे लगे हुए हैं। फिर सलजान एक ख़त निकाल कर अर्तुग़रुल के हवाले करती है और कहती है, आपके भाइयों ने कहा था कि आप इसे समझ जाएंगे। अर्तुग़रुल उस ख़त को खोल कर देखने लगता है। इसके बाद बाज़ार का मंजर सामने आता है। अमीर बहारुद्दीन हानली बाज़ार के सराहे महल में मौजूद था। इतने में उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, अमीर हज़रत बिबोलत साहब आए हैं। बहारुद्दीन खुश होकर कहता है, उसे अंदर भेजो। इसके बाद इलबिलगे का भाई बिबोलत अंदर दाखिल होता है। फिर बहारुद्दीन कहता है, मंगोलों के मुखालिफ कबीले को जिस तरह तुमने नेसो नाबूद किया है, उसके लिए हमारी रियासत तुम्हारी शुक्रगुजार है बिबोलत। फिर बिबोलत कहता है, मैं आपके लिए तोहफे लाया हूँ अमीर हज़रत। फिर उसके सिपाही एक संदूक लाते हैं जिसमें तुर्क सरदारों के सर पड़े थे जो मंगोलों के ख़िलाफ़ थे। फिर बहारुद्दीन अपने सिपाहियों को कहता है, संदूक यहाँ से ले जाओ। फिर बहारुद्दीन पूछता है, कुंदोगदो का सर कहाँ है। बिबोलत कहता है, वो अपने भाइयों और सिपाहियों के साथ पहाड़ों में चला गया है। वो हमारी नज़रों से गायब हो गए हैं, लेकिन हमारे आदमी उनके पीछे हैं।
وہ جل یا دیر سے انہیں پکڑ لیں گے۔ میں اپنے بابا کی موت کی خبر سن کر واپس آ گیا۔ بہار الدین کہتا ہے ہم نے تمہارے بابا کے قاتلوں کا پتہ لگوا لیا ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے کیا وہ ارطغرل اور گندس ہیں؟ بہار الدین کہتا ہے تم بیٹھو میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بہار الدین کہتا ہے ارطغرل اور گندس عدالت سے بری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے بابا کا قاتل ایک بازنطینی کمانڈر ہے جس کا نام دریگوس ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے تو میری بہن البلکہ کیا کہتی ہے؟ یہ سن کر بہار الدین کہتا ہے وہ اتنی قائل ہو گئی ہے کہ اس نے مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ مقدمہ ختم ہو چکا ہے بے بولت، اب تم اس سے بھی بڑے مقصد کے لیے سوگٹ جاؤ گے، یقیناً تم اپنے بابا کے بھی خون کا بدلہ لو گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حکیم آرتوک وہ خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جو سلجان اپنے ساتھ لائی تھی۔ دوسری طرف سلجان کہتی ہے ہم نے سنا ہے جنہوں نے قبیلوں پر حملہ کیا تھا ان کی سربراہی الباستی نام کا آدمی کر رہا تھا اور وہ غلیظ ایک ترک ہے۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ سلجان نام میں سر ہلاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم اسے تلاش کریں گے، اب آپ اپنے قبیلے کی آمد کے لیے تیاری شروع کر دو۔ سلجان کھڑی ہو کر کہتی ہے مجھ سے وعدہ کریں ارطغرل صاحب کہ آپ میرے بہادروں کو تلاش کریں گے اور میرے شوہر کو میرے پاس لائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے اپنے بھائیوں کو تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے سلجان خاتون، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ اس کے بعد ارطغرل مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے جہاں حکیم آرتوک خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے اس میں کیا لکھا ہے آرتوک بھائی؟ حکیم آرتوک کہتا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے سرداران کہاں چھپے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کندوگدو صاحب نے کچھ منگولوں کو پکڑ کر خفیہ معلومات حاصل کی تھیں۔ جب منگولوں کو پتہ چلا کہ ان کے جاسوس پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کائی والوں پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل پوچھتا ہے ان جاسوسوں سے کیا معلومات ملی ہے؟ حکیم آرتوک کہتا ہے وہ ہمارے عالموں اور فنکاروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے لازمی سفید داڑھی والوں سے ملنا پڑے گا، ہمیں ان کو صورتحال سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ میرے سپاہیوں کو میرے پاس بھیج دیں آرتوک بھائی۔ اس کے بعد آرتوک باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غصے میں کہتا ہے الباستی۔ اس کے بعد ہانلی بازار کا منظر سامنے آتا ہے۔ امیر بہار الدین بے بولت سے پوچھتا ہے کیا سلجان خاتون اور اس کا بیٹا تمہیں جانتے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے نہیں وہ نہیں جانتے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا میں نے اپنا مشن اپنا چہرہ دکھائے بغیر پورا کیا ہے، وہ مجھے الباستی کے طور پر جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں وہ۔ بہار الدین کہتا ہے سوگٹ پہنچ کر پتہ لگواؤ کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ سلجان کا ارطغرل کے پاس ہونا اچھی علامت نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے قبیلے کے سردار بن جاؤ، اس کے علاوہ ایک صندوق کا بھی معاملہ ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے کیسا صندوق؟ بہار الدین کہتا ہے اس کے اندر کچھ خفیہ معلومات ہیں، اس کے اندر چیز بہت اہم ہے بے بولت، اس کے اندر ان آدمیوں کے نام ہیں جو منگولوں کے خلاف بغاوت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے سلجان خاتون اپنے قبیلے کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، ہم اپنے قبیلے میں انہیں جگہ دیں گے، ان کے خیمے جلا دیے گئے ہیں، ہم ان کے نئے خیمے بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ سلجان خاتون کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے لیے آپ نکیس کی ذمہ داری لگائیں آرتوک بھائی، اسے کہیں کہ وہ قبیلے میں آ کر ہماری مدد کرے۔ پھر ارطغرل بمسی سے کہتا ہے کل صبح ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے بمسی، اور تم ترگت کتے لئیس کے پاس جاؤ، جب میں مصروف ہوں گا تو ہم دریگوس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے لئیس سمجھ رہا ہے کہ وہ تاوان لے کر جیت گیا ہے، لیکن میرے لیے ابھی حساب باقی ہے، اس نے اپنی حرکتوں سے صلح کے معاہدے کو خطرے میں ڈالا ہے، سزا کے طور پر میں اس سے 10,000 سونے کے سکے طلب کرتا ہوں۔
اگر اس نے یہ رقم ادا نہیں کی تو لفے قلعے کے تاجروں کو بازار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم قلعے کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوگٹھ میں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر ارطغرل نکیس سے کہتا ہے، بازار پر نظر رکھنا، درے گوشت کے آدمی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی درے گوشت کا آدمی ہو سکتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے، تمہارے بیوی اور بچہ راستے میں تھے، وہ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہیں؟ نکیس تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے، وہ میرے ایک قریبی دوست کے پاس ہیں، وہ جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف البلگے بھی سرائے محل میں موجود تھی۔ مینگو کہتی ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں البلگے خاتون، آپ کے لیے ایک خوبصورت بہادر آدمی کی حقدار ہے۔ البلگے کہتی ہے، یہ سب ایک قسمت ہے مینگو، اس طرح کے آدمی کا ملنا آسان نہیں ہے۔ مینگو کہتی ہے، آپ کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خانم، وہ آپ کے قریب ہے۔ ارطغرل صاحب آپ کے لیے بہترین ہوں گے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد البلگے کہتی ہے، جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے مینگو، وہ اپنی مرحوم بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور خاتون سے پیار کریں گے۔ مینگو کہتی ہے، ایسا مت کہیں خانم، وہ کافی سال گزر چکے ہیں اور وہ ضرور ایسا چاہتے ہوں گے کہ کوئی عورت ان کے ساتھ ہو جو ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے، اور آپ سے زیادہ مناسب خاتون اور کون ہو سکتی ہے۔ اتنے میں اتاج اجازت لے کر اندر آتا ہے اور البلگے کو بتاتا ہے کہ ہمارے سردار سوگٹھ پہنچ چکے ہیں۔ البلگے کہتی ہے، سرداروں کو کہو کہ ہم اپنے حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر البلگے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر اس کے پاس دریگوز آ کر کہتا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ مقدمے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے، میں آپ کو اہم معلومات دیتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ البلگے کہتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سے مجھے ارطغرل صاحب پر مکمل اعتماد ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دریگوز کہتا ہے، جیسے آپ کی خواہش میڈم۔ پھر البلگے کہتی ہے، مقدمے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے، لیکن میرے بابا کے اصل قاتلوں کو سزا نہیں ملی ہے، میں ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر اس غلیظ دریگوز کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر دریگوز کہتا ہے، یہ دریگوز کس قسم کا شیطان آدمی ہے؟ پھر البلگے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دریگوز دل میں کہتا ہے، تو تم ارطغرل کے ساتھ مل گئی ہو تو تمہارا انجام بھی اسی جیسا ہوگا۔ دوسری طرف حکیم آرتک اندر آ کر کہتا ہے، سفید داڑھی والوں کی طرف سے خبر آئی ہے بھائی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم جمعے کی نماز کے بعد روانہ ہو جائیں گے آرتک بھائی۔ تھوڑی دیر بعد البلگے اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے قبیلے کے سرداران سوگٹھ پہنچ چکے ہیں، وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ ارطغرل جانے لگتا ہے تو البلگے کہتی ہے، ارطغرل صاحب، ہم جلد ہی آپ کی فتح کی گئی زمینوں میں اپنا قبیلہ آباد کریں گے، آپ جان لیں کہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلجان کہتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں والدہ، البلگے خاتون ارطغرل بھائی سے پیار کرتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، نہیں بالکل نہیں، وہ ارطغرل کی عزت کرتی ہے۔ سلجان کہتی ہے، میں جانتی ہوں والدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں صرف عزت نہیں تھی، پھر اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب رات کو دعوت ہو رہی تھی اور البلگے ارطغرل کی طرف دیکھ رہی تھی اور سلجان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سلجان کہتی ہے، اس کے دل کی آہ اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھی، اور ارطغرل صاحب جیسے آدمی کے ساتھ پیار ہونا نارمل ہے والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ایسی باتیں مت کرو سلجان، مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سلجان کہتی ہے، مجھے پورا یقین ہے والدہ، آپ اس بارے میں سوچیں اور جلد فیصلہ کریں۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف
قبیلے میں تودکن اور کندوگدو واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں آخر کیسے کر سکتے ہو تم یہ؟ تودکن کہتا ہے انہیں بغاوت کی سزا دی گئی ہے پھوپھی جان۔ اتنے میں کرکٹ سردار اندر سے نکل آتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تودکن تم جتنے سخت بنو گے اتنی ہی آسانی سے ٹوٹے جاؤ گے، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہارا فیصلہ نہیں مانا۔ تم نے ارطغرل کے جاں بازوں کو قبیلہ بدر کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ میرے لیے کتنے قیمتی تھے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنے ہی محاذوں پر دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، وہ سب میری اولاد کی طرح تھے۔ پھر حائمہ خاتون کندوگدو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تم سب کو، تم لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون غصے سے وہاں سے چل پڑتی ہیں۔ پھر کرکٹ سردار بول پڑتا ہے اور تودکن سے کہتا ہے تم نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا ہے بیٹا، میں اسے سمجھا لوں گا۔ اسے قبیلے کے حالات نے بہت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور پھر منگولوں نے اس کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ بہت غمگین ہو گئی ہے۔ نویان بہت خطرناک ہے بیٹا، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ آج اگر ارطغرل اور سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ دونوں بھی تمہارے پر بہت فخر محسوس کرتے، مبارک ہو تم لوگوں کو۔ اس کے بعد سلجان اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ حائمہ خاتون کا بیٹا کندوگدو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے خوش آمدید کندوگدو۔ کندوگدو کہتا ہے شکریہ سلجان۔ سلجان کہتی ہے وہاں سے تم کامیاب لوٹے ہو، پھر بھی تم نے اپنے جاں بازوں کو نکال کیوں دیا ہے کندوگدو؟ کندوگدو کہتا ہے اس وقت دونوں قبائل کا اتحاد ضروری ہے خاتون، صرف اور صرف اتحاد، اور بھروسے سے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے۔ سلجان کہتی ہے اس سب کی ہمیں بھی قیمت چکانی پڑے گی، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے ارطغرل کے جاں بازوں سے۔ اس کی وجہ جانتے ہو کندوگدو؟ وہ لوگ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے اور وہی ہمارے انجام کا باعث بنیں گے۔ ارطغرل کے جاں بازوں کے بعد پتہ نہیں کس کس کو ہمیں قربان کرنا پڑے گا۔ کندوگدو کہتا ہے والدہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اور سلجان بہت غمگین ہو جاتی ہے اور بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ کندوگدو کی حفاظت فرما ہر شر سے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسے حق کا راستہ دکھائیں۔ اتنے میں گوبجے تودکن کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے تودکن صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ آپ انتقام لے کر ہی آئیں گے۔ تودکن کہتا ہے مجھے یاد ہے۔ پھر گوبجے کہتی ہے آپ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تودکن کہتا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب میں نویان کا سر قلم کر دوں گا، اور یہ میں تمہارے لیے کروں گا گوبجے۔ یہ سن کر گوبجے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتی ہے، اور تودکن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر کندوگدو حائمہ خاتون کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ حائمہ خاتون نے اسے بلوایا ہوا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کندوڈرو کی زبان کھلوا کر رہوں گا، میں جانتا ہوں کہ حمزہ اور عبدالرحمن بے گناہ ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے بھائی سے یہی کہا تھا کہ دونوں قبیلے کے لیے آسان نہیں ہوگا مل کر چلنا۔ کندوگدو کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے والدہ۔ حائمہ خاتون غصے سے اسے کہتی ہیں تم کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہو بیٹا، وہ کیسے تمہارے جاں باز نکال سکتے ہیں؟ کندوگدو کہتا ہے والدہ عبدالرحمن اور حمزہ غلطی پر ہیں یا نہیں
یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اگر میں اپنی ضد پر اڑا رہتا تو وہ ادھر ہی ان دونوں کو مار دیتے۔ کیا کرتا میں؟ ایسی صورتحال میں میں تودیکن سے لڑ پڑتا اور پھر یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاتا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا۔ ان کے قبیلہ بدر ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے والدہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تودیکن کے جانبازوں نے بھی ارطغرل کے انتقام لینے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی ہے، اور ہمارے ان سپاہیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم سب دشمنوں کے ہاتھیں مارے جا چکے ہوتے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے دونوں قبائل کو برابری کے طور پر متحد کیا ہے، نہ تم تودیکن کے ماتحت ہو اور نہ ہی میں اپنے بھائی کے ماتحت ہوں۔ یہ بات تو میری اچھی طریقے سے جان لو۔ کندوگدو کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن آج کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے قبیلے کے لیے بہتر لگے گا، اجازت دیجیے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور حائمہ خاتون سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ دوسری طرف کوچا پہاش قبیلے میں ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منگول والے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور دو سپاہیوں کو کسی بہانے سے باہر بھیج دیتا ہے اور سیدھا اندر منگول کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے گھبرانا مت، میں بندوبست کر رہا ہوں۔ منگول کمانڈر پوچھتا ہے تم کیا کرو گے کوچا پہاش؟ کوچا پہاش کہتا ہے انہیں یقین دلانا ہوگا کہ تم خیمے میں ہی موجود ہو، اور یاد رکھنا کسی بھی قیمت پر انہیں نویان کے جاسوس کا نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ منگول کمانڈر کہتا ہے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ کوچا پہاش، کسی بھی صورت پر مجھے تم تودیکن اور کندوگدو سے بچا لو۔ یہ سن کر کوچا پہاش اسے ایک چھوٹا سا خنجر دے دیتا ہے اور کہتا ہے جب بھی تمہیں موقع ملے قبیلے سے نکل جانا، پیچھے والا راستہ آسان ہے، وہاں سے تم آسانی سے بھاگ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر کوچا پہاش وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر منگول کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ تم۔ اتنے میں کندوگدو اندر داخل ہوتا ہے۔ کوچا پہاش تھوڑا ڈر جاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے تودیکن بھائی نے مجھے نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ کندوگدو کہتا ہے اس وقت تم باہر جاؤ کوچا پہاش۔ پھر کوچا پہاش کہتا ہے بہت خطرناک آدمی ہے بھائی یہ، آپ اس پر بالکل بھی رحم مت کیے گا۔ پھر کندوگدو دروازے کا تالا کھولنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تالا کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر ایک پٹی باندھنے لگتا ہے تاکہ اس منگول کمانڈر کو خوب ڈٹ کر پیٹ سکے۔ یہ دیکھ کر وہ منگول ہنسنے لگتا ہے۔ کندوگدو کہتا ہے آج تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیسا برا حشر کرتا ہوں، تم موت کی دعا مانگو گے لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے مکے مارنے لگتا ہے اور خوب اسے پیٹتا ہے، لیکن اسے کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے نویان کے بارے میں، اور کندوگدو غصے سے اسے مارتا رہتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور یہ مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور دشمن پوری طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ آیت الن کہتی ہے حائمہ خاتون ہمیں جلد اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ سلجان بول پڑتی ہے اور کہتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد صرف ریت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آیت الن خاتون کے پاس اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہوگا۔ خاتون کہتی ہیں سلجان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں موسم سرما سے پہلے ہمیں اپنا سارا مال فروخت کرنا پڑے گا، وقت بہت کم ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے۔ سلجان تمہارے ماتحت کام کرے گی اور جو خواتین چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان سے بھی میری بات ہو گئی ہے،
کل صبح بھی سے وہ قالینوں کے کارخانے میں موجود ہوں گی۔ یہ سن کر سلجان تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے آیت الن سے بہت لڑائی کی تھی۔ پھر آیت الن کہتی ہے آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے حائمہ خانم۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں قائی قبیلے کی خواتین بہت ہنرمند ہیں اور وہ اپنا کام وقت پر مکمل کرتی ہیں، لیکن تم یہ جان لو اگر تم نے انہیں تنگ کیا تو تمہیں یہ کام خود ہی مکمل کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے اپنی بھابھی کو کھو دیا ہے، ہم ان سے بہت پیار کرتے تھے لیکن منگولوں نے انہیں سکون سے نہیں رہنے دیا اور مار دیا، لیکن اب تم ہمارے بھائی کی زندگی میں آئی ہو اور تم نے میرے بھائی کی بہت مدد کی ہے، اور اگر تم دونوں قبائل کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں بہت خدمت کرنی پڑے گی اور ہماری مدد کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر آیت الن ہاں میں سر ہلاتی ہے اور سلجان بھی غور سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں نویان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک سلجوق ریاست کا آدمی آ جاتا ہے۔ یہ اس کے آتے ہی نویان کہتا ہے سعد الدین کوپیک کہاں ہے، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور وہ آ نہیں سکتا ہے، اس لیے اس نے معذرت کر لی ہے۔ یہ سن کر نویان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یعنی کہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ قلعہ بیلا کہتا ہے وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اناطولیہ کا سلطان بننا چاہتا ہے۔ اتنے میں قلعہ بیلا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ نویان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے قلعہ بیلا میری بات غور سے سنو، جا کر اپنے کوپیک کو بتا دو اگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا اور اپنا مقصد بھول گیا تو یہ زمین میں اس کے لیے قبرستان بنا دوں گا۔ پھر قلعہ بیلا ایک پانی کا برتن اٹھا کر پانی پینے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت اور اس کے ساتھی بھی مہمان خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک طرف جا کر ایک سپاہی سے پوچھتے ہیں کیا کیا یہاں پر موجود ہے۔ وہ آدمی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ پھر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نویان انہیں کہتا ہے مہمانوں کے لیے چاول اور گوشت لے آؤ۔ دوان کہتا ہے بہت شکریہ لیکن ہم جنگجو ہیں اور کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں۔ پھر ترگت پوچھتا ہے تم کون ہو؟ نویان کہتا ہے میں ایک تاجر ہوں۔ تم لوگ کون سے قبیلے سے ہو؟ دوان کہتا ہے ہم لوگ کائی قبیلے کے جنگجو ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے اچھا تو سلیمان شاہ کے قبیلے سے ہو۔ ترگت پوچھتا ہے آپ کیسے جانتے ہو انہیں؟ نویان کہتا ہے میں انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہمیں اپنی دعوت کرنے کا موقع دو۔ یہ سن کر نویان رضامند ہو جاتا ہے اور اٹھ کر ارطغرل کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ دوسری طرف گائگلی غار میں بیٹھا ہوا تھا اور ارطغرل اتنے میں اٹھ جاتا ہے۔ گائگلی ارطغرل کو پانی پلانے لگتا ہے اور کہتا ہے پانی پیو بہادر۔ ارطغرل پانی پینے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے جانا ہوگا۔ گائگلی کہتا ہے نہیں ارطغرل تم بہت زخمی ہو، تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہ منگول تمہیں چاروں جانب ڈھونڈ رہے ہیں، جب تک تم صحت یاب نہیں ہو جاتے تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے بہادر جنگجو، تمہارے قبیلے کا مستقبل تمہارے اوپر منحصر ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں اپنوں سے بچھڑ گیا ہوں گائگلی، میری ماں، میری بیوی، میرے بھائی
میرے بھائی، میرے دوست، یہ سب لوگ جب نہیں ہوں گے میرے پاس تو میں اکیلے کیا کروں گا گائگلی۔ گائگلی کہتا ہے ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ، وہ وہاں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ہم کس حال میں پہنچ گئے ہیں گائگلی، ہم اپنے ہی زمینوں میں رہنے کے لیے قیمت چکا رہے ہیں۔ قسم ہے اس رب کی اس تلوار سے، ان کیا تلوار میری رنگین ہو جائے گی ان سب کے خون سے۔ ان ظالموں کو چھپنے کی اب کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری طرف نویان ارطغرل کے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور ارطغرل کے ساتھیوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ نویان ہیں۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک تاجر ہے۔ پھر نویان کہتا ہے یہ سب تو تھی میری کہانی، اب تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ترگت کہتا ہے یہ سمجھو کہ ارطغرل بھائی کے بعد ہمارا قبیلے میں کوئی دل نہیں لگا، اس وجہ سے ہم نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ نویان کہتا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ ترگت کہتا ہے صحیح کہا۔ نویان کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ یہ سن کر دوان پوچھتا ہے کیا پیشکش ہے؟ پھر نویان کہتا ہے میں ایک تاجر ہوں اور سفر میں رہتا ہوں، اور جن علاقوں میں میں سفر کرتا ہوں وہاں منگول ہوتے ہیں، وہ اکثر میرا سامان لوٹ لیتے ہیں، اس لیے مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ سفر کریں اور میری اور میرے سامان کی حفاظت کر سکیں۔ ترگت پوچھتا ہے تو تم ہمیں اپنا ملازم بنانا چاہتے ہو؟ نویان کہتا ہے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے شراکت دار بن جاؤ، اگر تم لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں فیس بھی ادا کیا کروں گا۔ تو کیا کہتے ہو جنگجوؤں، کیا تم لوگ تیار ہو؟ ترگت کہتا ہے دیکھو ہم لوگ اپنا ہتھیار ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھتے ہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، شہادت کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ نویان کہتا ہے تم لوگ میری حفاظت کرو گے اور راستے میں منگولوں کو مارو گے، تمہارا جہاد ہو جائے گا۔ یہ سن کر حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے اور میں تم لوگوں کو منافع بھی دیا کروں گا، اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نویان کو دوان کہتا ہے تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ہم اگر تمہارے ساتھ کام کریں گے تو ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا اور ہماری بہادری خاک میں مل جائے گی۔ تم ہمارے دوست ہو تو دوست بن کر ہی رہو، کچھ اور بننے کی کوشش مت کرو۔ پھر نویان کہتا ہے میں نے اپنی پیشکش کر دی ہے، اب فیصلہ تم لوگوں کا ہے، اچھی طریقے سے سوچ لو۔ یہ سن کر حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، تو لیکن اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آیت الن وہاں آتی ہے۔ یہ سن کر تو لیکن کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ آیت الن کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ آیت الن اور تو لیکن بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آیت الن کہتی ہے تمہارے بابا پریشان ہیں اور حائمہ خاتون بھی بہت پریشان ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ دونوں قبیلوں میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر تم دونوں قبیلے کے کمانڈر بنے ہوئے رہنا چاہتے ہو سپاہیوں کے، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا بیٹا، حائمہ خاتون سے تمہیں بنا کر رکھنی پڑے گی، اور اگر تم گوبجے سے شادی کر لیتے ہو تو تمہاری راہ آسان ہو جائے گی اور تمہارے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر آیت الن کہتی ہے تم گوبجے سے شادی کر لو، یہی فائدہ مند ہوگا، اور تم جیسا بہادر سردار اپنی تلوار سے اس کا دل فتح کر سکتے ہو تم، وہ تمہارے اندر ارطغرل کو تلاش کرے گی، اس
اس کا دل تمہاری طرف آ جائے گا اور وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اتنے میں کرکر سردار وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آیتولن کہتی ہے تو لیکن کہ ہم ایک ایک کر سارے مسائل حل کرتے جا رہے ہیں کرکر صاحب، صحیح کہا نا میں نے تو لیکن کہتا ہے جی والدہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ سن کر آیتولن اور کرکر سردار بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گوبجے، حائمہ خاتون، کندوگدو اور سلجان بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی بھی لیکن کھانا کھانے میں کسی کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے میں کندوگدو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اجازت چاہوں گا والدہ، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے والدہ، حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر وہ صحیح بھی ہے تو میں اپنے جاں بازوں کی قبیلہ بردری پر کیسے آرام سے بیٹھی رہ سکتی ہوں، بتاؤ مجھے۔ گوبجے کہتی ہے والدہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں ہم لوگ۔ کائی قبیلے کی شان اب پہلی جیسی نہیں رہی ہے، ہم بہت نقصان اٹھا سکے ہیں۔ کندوگدو بھائی نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ موسم سرما کے بعد ارطغرل بھائی کے سپاہی ہمارے پاس واپس آ جائیں گے اور عبد الرحمن اور حمزہ کا جہاں تک تعلق ہے ایک نہ ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر آپ نے اور کندوگدو بھائی نے مل کر ہی فیصلہ کیا تھا نا کہ آپ لوگ اپنے سپاہی تدکن کی کمانڈ میں سونپتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بات میری کہنے کی نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی کہہ دی۔ اتنے میں حائمہ خاتون کہتی ہیں گوبجے حلیمہ کے لیے کھانا لے جاؤ، ایسی حالت میں اسے کھانا کھانا چاہیے، جاؤ میری بچی۔ یہ سن کر گوبجے کہتی ہے جی والدہ۔ یہ سنتے ہی وہ کھانا نکال کر دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے اور سلجان کچھ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے آیتولن اور تودیکن کی طرف سے آپ کو بہت غصہ جھیلنا پڑے گا والدہ۔ پہلے اس نے میرے شوہر کو ورگلانے کی کوشش کی اور اب میری بہن کو بھڑکا رہی ہے۔ حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں گوبجے کو بھی۔ یہ سن کر سلجان رونے لگتی ہے اور حائمہ خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ آیتولن گوبجے کو بھی بہکا رہی ہے۔ دوسری طرف نویان ایک مہمان خانے میں موجود تھا۔ نویان کالابیلا سے کہتا ہے کوپیک کو کہو کہ سلطان کو محصول ادا کرنے پر رضامند کرے ورنہ میں انہیں ان زمینوں میں گاڑ دوں گا۔ کالابیلا کہتا ہے سلطان اس بات پر آسانی سے رضامند نہیں ہوگا۔ نویان کہتا ہے اگر کوپیک اس پر رضامند ہو گیا تو ہم نئے حکمران لے آئیں گے، سمجھ گئے میری بات۔ اتنے میں حمزہ سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ نویان کہتا ہے آؤ حمزہ، تم کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو یہاں؟ پھر نویان ڈرامہ کرتے ہوئے کالابیلا سے کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا اگر اسے سامان چاہیے تو اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی، پیغام پہنچا دو تم۔ یہ سن کر کالابیلا کہتا ہے بالکل آپ فکر مت کریں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نویان کہتا ہے آؤ بیٹھ جاؤ حمزہ۔ پھر حمزہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ نویان پوچھتا ہے خیریت تو ہے حمزہ، آخر تم کیوں آئے ہو؟ حمزہ سپاہی پوچھتا ہے کیا آپ کی پیشکش ابھی بھی قائم ہے؟ یہ سن کر نویان کہتا ہے تو اس بات نے ہمارے جنگجو کو بے چین کر رکھا ہوا ہے۔ نویان کہتا ہے دیکھو حمزہ، مجھے ایسے بہادر جنگجوؤں کی ضرورت ہے جو میری مال اور جان کی حفاظت کر سکیں۔ حمزہ سپاہی پوچھتا ہے منافع کتنا ہے؟ نویان کہتا ہے منافع 10,000 بھیڑوں سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر حمزہ سپاہی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ نویان کہتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ دوسری طرف ارطغرل غار میں موجود تھا۔
اور زخمی ہو گیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گائیگلی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر ارطغرل گھسیٹ کر اپنے آپ کو آگے لے آتا ہے اور ایک مٹکے سے اٹھا کر پانی پینے لگتا ہے، اور پھر ارطغرل مٹکا ادھر ہی رکھ دیتا ہے اور ارطغرل ادھر بیٹھ کر ایک پھل کھانے لگتا ہے، اور ارطغرل کی حالت بہتر ہو رہی تھی اور ارطغرل پھل کھانے میں مصروف تھا۔ اور صبح کا وقت ہو جاتا ہے، مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عبد الرحمن اندر آتا ہے دیوان کے پاس اور کہتا ہے حمزہ موجود نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن کہتا ہے اس کا گھوڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نعیان یہ سن کر دیوان کہتا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے، آخر یہیں کہیں ہوگا۔ عبد الرحمن کہتا ہے سراہے کے مالک سے میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا ہے کہ وہ صبح اس تاجر کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دیوان کہتا ہے نالت ہو اس پر، تو اس نے اس تاجر کے ٹکڑوں پر پڑنا گوارا کر لیا۔ دوسری طرف حمزہ سپاہی نعیان کے ساتھ ایک جگہ پہنچ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کائی قبیلہ اپنی امید کھو چکا ہے، اور ارطغرل بھائی کائی قبیلے کی آخری امید تھے، ان کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نعیان کہتا ہے تو تمہارے قبیلے والوں نے تمہاری قدر نہیں کی ہے۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے میں نے ہمیشہ اپنے قبیلے کی خدمت کی ہے، ہمیشہ کندوگدو بھائی کا میں وفادار رہا ہوں۔ میں نے بہت سی جنگیں لڑی ان کے ساتھ، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسانی قربانیاں دے کر مجھے یہ حاصل ہوا کہ کندوگدو بھائی نے مجھے جلا وطن کر دیا، لیکن وہ جانتے بھی تھے کہ میں بے قصوروار ہوں، لیکن اس نے اس ملوم تودکن کی وجہ سے مجھ سے کچھ پوچھنا تک بھی گوارا نہیں کیا اور اس کا فیصلہ مانتے ہوئے مجھے قبیلہ بدر کر دیا۔ پھر نعیان اسے تھوڑے سے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو، ابھی یہ ایڈوانس ہے اور جا کر اپنا غم ہلکا کر لو، میں ایک تاجر سے مل کر آتا ہوں، جب تک تم یہیں رہ کر میرا انتظار کرنا۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نعیان کہتا ہے نہیں، وہ ایک تاجر جو ہے وہ بہت بزدل ہے، وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر ڈر جائے گا اور سمجھے گا کہ میں اس سے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ پھر نعیان اسے شاباشی دے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں تودکن اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ تودکن کہتا ہے کل یہ رات میں نے اس بارے میں بہت سوچا، معلوم ہے کہ میں نے غصے سے کام لیا، مگر میں غصے میں تھا پھپھی جان، میں نے بہت سے اپنے بہادر جوان کھوئے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر کندوگدو بھائی نہیں ہوتے تو حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، اور ارطغرل کے جانباز تودکن کہتا ہے وہ صرف اب آوارہ بدمعاش بن چکے ہیں اور کچھ نہیں، ارطغرل کی موت کے بعد ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، ان کی گستاخی قابل برداشت نہیں ہے، اگر میں انہیں معاف کر دیتا تو میرے سپاہی بھی باغی ہو جاتے،